فقد قال الامام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام علیکم بالحیاء۔ جمعے کے دوسرے خطبہ کے عنوان پر آپ کے اور ہمارے چھٹے امام تاجدار امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان گرامی قدر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے کہ جس میں چھٹے امام ارشاد فرماتے علیکم بالحیاء، میں آپ کو حیا کی وصیت کرتا ہوں۔ اسلامی اخلاق میں سے ایک صفت جو ہے وہ حیا کی صفت ہے۔ دین کا بھی ایک معنی حیا ہے، اور پھر اس حیا کی قسمیں ہیں۔ السلام علیکم۔ الحیا فی الدین، جیسے بزرگوں کا حیا، استاد کا حیا، عالم دین کا حیا، شرفاء کا حیا، خواتین کا ایک حیا، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی حیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا بھی حیا ہے، رسول خدا کا بھی حیا ہے، ائمہ علیہم السلام کا بھی حیا ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو انسان کو کسی کی حرمت پامال کرنے سے روکتی ہے، کسی کی عزت کو گرانے سے روکتی ہے۔ بیٹے کو باپ کی نافرمانی سے، شاگرد کو استاد کی نافرمانی سے، بیوی کو شوہر کی نافرمانی سے، بیٹی کو ماں کی نافرمانی سے، جو چیز مانع ہوتی ہے وہ حیا ہے۔ اسی چیز کو ہم دوسرے لفظوں میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ خدا کی عزت کرنا، نبی کی عزت کرنا، ائمہ کی عزت کرنا، قرآن اور دین کی عزت کرنا، شاگرد استاد کی عزت کرے، بیٹا باپ کی عزت کرے، بیٹی ماں کی عزت کرے، زوجہ شوہر کی عزت کرے، چھوٹا بڑے کی عزت کرے، یہ حیا ہے۔ نافرمانی کرنا یہ بے حیائی ہے۔ اس وقت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ خالق کائنات نے پھر ایک مرتبہ آپ کی اور ہماری زندگیوں میں ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک کی سعادت ہمیں پھر ایک دفعہ نصیب فرمائی۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بے بہا نعمتیں ہیں خالق کائنات کی، انسان شمار نہیں کر سکتا، انسان گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور نہ یہ انسان ان نعمتوں کا کما حق و شکر ادا کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت، عبادات میں دوسری بڑی عبادت نماز کے بعد روزہ ہے، اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی انتہائی پسندیدہ عبادت ہے۔ حدیث میں الصوم جنۃ من النار، یہ ایسا نسخہ اکسیر ہے
علیہ السلام، جو انسان کو جہنم سے بچا کے لے جاتا ہے، اس کی جزا اللہ رب العزت نے علیہ السلام، اس کی جزا اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جیسے طالب علم کا رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اسی طرح روزے کی جزا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ کیا مطلب؟ باقیوں کی جزا یا باقیوں کا رزق نہیں، رازق اللہ ہی ہے، لیکن اس نے ہر ایک کا رزق، چرند و پرند و انسان، جس کا بھی جو بھی مخلوق ہے، اس کا رزق تقسیم کر دیا ہے۔ لیکن طالب علم ایک ایسی ہے ہستی کہ جس کا اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جو طالب علم بن جائے گا اس کا رزق اللہ خود پہنچائے گا۔ باقیوں کو رزق تلاش کرنا پڑے گا، کسب کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی طالب علم ہے اور واقعاً طالب علم ہے تو اسے اپنے وادی علم میں قدم رکھنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی، اس کا رزق خود بخود آتا رہے گا۔ اسی طرح اعمال حسنہ کی، عبادات کی جزا اللہ نے رکھ دی ہے، یہ کرو گے یہ جزا مل جائے گی، یہ کرو گے یہ جزا مل جائے گی، یہ حرام چھوڑ دو گے یہ جزا مل جائے گی اور اس سزا سے بچ جاؤ گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ جو روزہ دار ہوگا میں اسے جزا خود دوں گا۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، حالانکہ دیکھیے کہ نماز عبادات میں سے پہلی عبادت ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ان قبلت ما سواها وان ردت ما سواها، جس کی نماز قبول اس کے اعمال بھی قبول، جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے اعمال بھی رد کر دیے گئے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نماز سے بھی ہٹ کر خصوصیت رکھتی ہے کہ جب آپ روزے کے لیے ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا میزبان اللہ ٹھہرتا ہے، آپ ضیوف الرحمن ہیں، آپ خدا کے مہمان ہیں۔ کتنی عظمت ہے! آپ عام عبادات کے لیے چلے جائیے، مسجد میں آ گئے ہیں، شہر کی جامع مسجد میں چلے گئے ہیں، بڑی مسجدوں میں چلے گئے، مسجد کوفہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، چلے گئے، اپنی عظمتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ لیکن ماہ رمضان میں آپ گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں آپ ضیوف الرحمن ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ عظمت ہے ماہ مبارک کی کہ انسان اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ اور میں ہر سال یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے کسی شریف گھر میں غیر شریف مہمان چلا جائے۔ جس طرح میزبان اگر شریف ہے تو وہ مہمان نوازی کرنے میں کسر اٹھا نہیں رکھتا، اسی طرح اگر کوئی شریف مہمان چلا جائے تو وہ میزبان کے گھر کی عزت، عظمت اور حرمت کا خیال رکھتا ہے۔ اور دیکھیے کہ خالق کائنات نے اس ماہ مبارک میں جو صاحبان صیام ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے کتنے انعامات رکھ دیے ہیں کہ نومکم فیہ عبادہ، عبادات اعمالکم فیہ مقبولہ، انفاسکم فیہ تسبیح۔ اس میں اگر آپ سو بھی جائیں گے تو آپ کا سونا عبادت ہے، سند مل گئی ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس میں جو آپ اعمال کریں گے وہ آپ کے مقبول ہیں، عبادات جو کریں گے وہ قبول ہیں۔ دعاؤکم مستجاب،
اس ماہ مبارک کی عظمت ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ انسان ہزارہا دعائیں کرتا ہے، ظاہر ہے اللہ کے سامنے کرنی ہے، کسی اور کے سامنے تو نہیں کرنی، لیکن یہ خدشہ رہتا ہے، یہ ذہن میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن ماہ مبارک کی یہ عظمت ہے کہ اللہ نے یہ جو میں نے جملے کہے یہ خطبہ شعبانیہ کے جملے ہیں جو پیغمبر اکرم نے ماہ شعبان میں خطبہ ماہ مبارک کے استقبال کے لیے ارشاد فرمایا۔ کبھی موقع ملے تو اس خطبے کا ضرور مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ اس ماہ مبارک میں آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کس جگہ کھڑے ہیں، اور خالق کائنات آپ کے لیے کون کون سی نعمتیں اس ماہ مبارک کی عظمت کے لیے نچھاور کر رہا ہے۔ یہ مہینہ جو شہر التوبہ و شہر المغفرہ و شہر الرحمہ، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں کچھ اعمال خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، ان کی طرف آپ کی توجہ بہت ضروری ہونا چاہیے۔ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ جہاں آپ روزہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کے کچھ خصوصی خاص چیزیں ہیں، مثلا تلاوت قرآن، یہ اس ماہ مبارک کا ایک خاص حصہ ہے، یہ نعمت ہے اور یہ انعام ہے۔ جو سال بھر آپ تلاوت کرتے ہیں وہ اور ہے، اور جو اس ماہ مبارک کی آپ تلاوت کرتے ہیں اس کا مقام اور ہے۔ اور اس ماہ مبارک کی عظمت ہے کہ اسی ماہ مبارک میں یہ قرآن نازل ہوا، بلکہ ساری آسمانی کتابیں اس ماہ مبارک میں اتری ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور پھر قرآن۔ تو قرآن کی طرف اہمیت دیجیے اس ماہ مبارک میں خاص، ایسا نہ ہو کہ پورا ماہ رمضان گزر جائے اور بعد میں پتہ چلے ایک دن بھی موقع نہیں ملا کہ قرآن کا صفحہ ہی کھول کے دیکھ سکوں۔ یہ کتاب ہدایت جو ہدی للمتقین، جو متقین کی ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے، انسان کی شرافت میں اضافہ کرتی ہے، انسان کی عبادت میں اضافہ کرتی ہے، انسان کی معرفت میں اضافہ کرتی ہے، انسان کی انسانیت میں اضافہ کرتی ہے، انسان کے توکل پر اضافہ کرتی ہے، انسان کی حسن نیت میں اضافہ کرتی ہے، خالص بناتی ہے۔ یہ قرآن تعلیم اور تربیت کا کام کرتی ہے، حلال اور حرام کو بیان کرتی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ جب آپ پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ خدا آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کلام اللہ کا کلام، تو یہ اللہ کا کلام درختوں کے لیے تو نہیں آیا، یہ اللہ کا کلام پتھروں کے لیے تو نہیں آیا، یہ اللہ کا کلام آپ کے لیے آیا ہے۔ کبھی قرآن کھولیں، پڑھیں، مطالعہ کریں اور دیکھیں اللہ آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، کون سی اوامر ہیں جو اللہ آپ سے چاہ رہا ہے، کون سی نواہی ہیں جس سے اللہ آپ کو روک رہا ہے، کون سے واجبات ہیں جو اللہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، کون سے محرمات ہیں جن سے اللہ آپ کو رکنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کیجئے۔
نورو قلوبکم بتلاوت القرآن، اپنے دلوں کے زنگ کو اتاریے، اپنے دل کی تاریکی کو دور کیجیے، اندھیرے کو دور کیجیے اس قرآن کی تلاوت سے۔ جتنا خوش نصیب ہے وہ گھر جس میں ہر روز قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی ہوں، اور کتنا بد نصیب ہے وہ گھر جہاں کبھی بھی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ 24 گھنٹے ٹی وی چلے، 24 گھنٹے سوشل میڈیا دیکھا جائے، ہر کمرے میں جہاں جہاں کوئی بچہ بیٹھا ہے وہ سوشل میڈیا کی موبائل کھلے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں پتہ نہیں کتنے ہی مہینے ہو گئے ہوں گے کہ ہمارے کمروں میں ٹی وی کی آواز تو ہے، موبائل کی آواز تو ہے، لیکن اللہ کے کلام کی آواز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ علیکم بالحیاء، یہ وہ جملہ جو امام جعفر صادق کا آج میں نے آپ کے سامنے عنوان جمعہ پہ تلاوت کیا کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ علیکم بالحیاء، میں آپ کو حیا کی وصیت کرتا ہوں۔ تو حیا ہونا چاہیے، حیا کرنا چاہیے، حیا آنا چاہیے کہ گھر بھی مسلمان کا، گھر بھی مومن کا، گھر بھی شیعہ کا، اور قرآن کی تلاوت نہیں، پھر حیا کی ضرورت ہے یا نہیں؟ افسوس کی بات ہے، اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ قرآن، آج ہم یہ تو کہتے کاش میں کربلا ہوتا، کئیوں کی حسرت ہے کاش میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا، کئیوں کی حسرت ہے کاش میں امام حسن کے زمانے میں ہوتا، کاش میں امام حسین کے زمانے میں ہوتا۔ آج کئیوں کی خواہش ہوگی کاش امام زمانہ ظہور رکھتے ہوتے، میں امام زمانہ کی خدمت میں ہوتا۔ ذرا غور کریں، اگر مولا علی کے زمانے میں ہوتے، اگر امام حسن کے، امام حسین کے، یا کسی امام کے دور میں ہوتے، یا امام زمانہ کا زمانہ ہے آج اور امام ہمارے سامنے ہوتے، شاید تب بھی ہمارا یہی حال ہونا تھا جو آج قرآن کے ساتھ ہمارا حال ہے۔ قرآن بھائی اللہ کا کلام ہے، رسول اسلام نے 2 چیزیں چھوڑی، قرآن اور اہل بیت۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ اہل بیت کا کوئی فرد ہوتا یا ہم اس کے ساتھ ہوتے، تو قرآن تو موجود ہے نا ہمارے گھروں میں، مسجدوں میں، ہم کتنا کو قرآن کے ساتھ ہیں۔ یہی سے آپ اپنا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنا کا آپ آج قرآن کے ساتھ ہیں، اتنا کی آپ اہل بیت کے ساتھ ہوتے ہیں، اتنا ہی آپ اس امام کے ساتھ ہوتے اگر مولا علی کے دور میں ہوتے، اگر مولا امام حسن کے دور میں ہوتے، اگر مولا امام حسین کے دور میں ہوتے، امام باقر، امام صادق، یا چلتے جائیے آج امام جعفر صادق کا۔ کتنے لوگ ہیں آج ازما لیجیے، کتنے کام میں سے یہاں لوگ بیٹھے ہیں جو امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ لفظ انتظار کی بات نہیں کر رہا، انتظار ایک فرائض مذہبی میں سے ایک فریضہ ہے، اور اس انتظار کے ایک تقاضے ہیں۔ آیا ہم میں سے کتنے کے لوگ ہیں جو انتظار کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں؟ کتنے کے لوگ ہیں جو امام کی معرفت مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا، اس کی معرفت نہ کر سکا اور نہ رکھ سکا، وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ مرتد ہو کے مرا، وہ کافر ہو کے مرا، وہ جہنمی ہو کے مرا۔ امام پردہ غیب میں ہیں، کیا پردہ غیب میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟
یہ ایک حکمت الہیہ ہے۔ حالات ایسے کہ امام کو پردہ غیب میں جانا پڑا، لیکن کیا پردہ غیب میں امام گئے تو ہم آزاد ہو گئے، میرے پدر مادر آزاد، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ امام اور امامت کے حوالے سے جو ہمارے فرائض ہیں، میں زیادہ تفصیل بھی نہیں اس پہ کہہ کے جانا چاہ رہا، پھر کسی جمعے پہ خطبہ ہم کریں گے۔ ان فرائض کی طرف، ان ذمہ داریوں کی طرف ہم متوجہ ہیں نہیں۔ متاسفانہ ہمارے پاس جواب سوائے نہیں کہ اور کوئی نہیں۔ تو بہرحال بھی میں نے آپ کے سامنے نمونہ رکھا ہے کہ جو حال ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر امام ظاہر بھی ہوتے شاید ہمارا حال امام کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کا ادراک کیجئے بصیرت کے ساتھ، فہم و ادراک کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، قرآن کے مطالب، قرآن کے مفاہیم کو درک کرنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک ماہ مبارک کی خصوصیت یا امام ماہ مبارک ایک جو خاص اعمال میں سے ایک عمل جو میں نے مختصر انداز سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ قرآن ہے، قرآن کی طرف متوجہ۔ اور متاسفانہ جب ہم نہیں پڑھتے تو ہمارے بچوں نے کیا پڑھنا ہے، جب ہم تلاوت نہیں کرتے ہمارے بچوں نے کیا تلاوت کرنی ہے۔ قرآن ان کا ہے ہمارے گھروں میں۔ میں ڈیرے پہ جانے کا پابند ہوں، اس کے لیے میرے پاس ٹائم نکلتا ہے، میں بچوں کو مسجد میں لانے کا پابند نہیں۔ انصاف سے بتائیے، کالج، اسکول، یونیورسٹی، چھوٹا سا بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، آپ عادت بنا لیتے ہو، اور بچہ جوان ہو جائے، چلو خود چلے جانے، بچی ہو جائے تو آپ یونیورسٹی تک ان کو چھوڑنے جاتے ہو۔ وہ پریپ سے لے کے یونیورسٹی تک آپ بچوں کو لینے اور چھوڑنے جاتے ہو۔ آپ میں سے، ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے، کتنے کے لوگ صبح مسجد میں آتے ہوں گے کہ میں بچے کو چھوڑ آؤں تاکہ وہ 1 گھنٹہ قرآن پڑھ لیں۔ دین کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے۔ علیکم بالحیاء، چھٹے امام کہتے ہیں حیا کی وصیت ہے تمہیں، دین کے معاملے میں حیا کرو، خدا کے لیے حیا کرو، رسول کے لیے حیا کرو، آئمہ کے لیے حیا کرو، قرآن کے لیے حیا کرو۔ کل روز قیامت جب سامنا ہوگا، اللہ کا سامنا، نبی کا سامنا، آئمہ کا سامنا، دین کا سامنا، قرآن کا سامنا، انصاف سے بتائیے، خود سے پوچھئے، میں سامنا کر سکوں گا نبی کا؟ میں محشر میں سامنا کر سکوں گا آئمہ کا؟ میں محشر میں سامنا کر سکوں گا قرآن کا؟ جب مجھ سے سوال ہوگا میرے اعمال کے بارے میں، میرے واجبات کے بارے میں، میرے محرمات کے بارے میں سامنا کر سکوں گا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن کو یاد رکھو جس دن تمہیں گروہ کا گروہ نکالا جائے گا تاکہ جاؤ یہ سکرین چل رہی ہے اور اس سکرین پہ اپنے اپنے اعمال، اپنا کردار اور اپنا کریکٹر دیکھو۔ علیہ السلام کہ تمہارا کردار اس دنیا میں یہ رہا ہے، تمہارا کریکٹر اس دنیا میں یہ رہا ہے۔ اس دن سے بچیے،
محشر میں جو حشر بپا ہوگا میں کہتا ہوں اور عذاب چھوڑ دیجئے، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، میں کہتا ہوں یہ عذاب تھوڑا ہے کہ محشر میں جب انسان آئے گا، خدا نہ کرے روب سیاہ ہو، لوگوں کے سامنے اس کی آنکھیں نہ اٹھ سکتی ہوں، ماں باپ کے سامنے، ائمہ کے سامنے، نبی کے سامنے، خدا کے سامنے۔ جو انسان آج ذلیل اور رسوا ہونا پسند نہیں کرتا، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ آخرت کی ذلت اور رسوائی کو کیسے برداشت کرے گا۔ اس لیے میرے محترم، ماہ مبارک ہے، قرآن کی طرف توجہ دیجیے۔ یہ ایک جو ماہ مبارک ہے، خاص چیزیں ان میں سے ایک قرآن۔ دوسرا جو کہا گیا کہ ماہ مبارک میں روزہ رکھنے اور نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ماہ مبارک کے مخصوص اعمال ہیں، ایک قرآن میں نے عرض کر دیا۔ دوسرا عمل جس کی طرف آپ کو توجہ چاہیے وہ استغفار ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے۔ دامن کے صاف کرنے کا ایک راستہ استغفار بھی ہے۔ اس تسبیح کو زیادہ کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ میں ہر گناہ کی تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور شرمندگی کے ساتھ۔ شریف اولاد، خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل ہو جائے، نیک شاگرد اس سے ایسا واقعہ ہو جائے، وہ ماں باپ کا سامنا کرنے سے شرماتے ہیں، شاگرد استاد کا سامنا کرنے سے شرماتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی شرافت ہمارے اندر ہے تو اس دامن کو بھرے ہوئے گناہوں کے ساتھ کیسے لے کے ہم جا سکتے ہیں اور کیسے جائیں گے؟ ماہ مبارک کی عظمت ہے۔ اگر ہم ماہ مبارک کو اس کی شرائط کے مطابق جو اللہ نے کہی ہیں اور اس کی عظمت کے مطابق اس کے مقام کے پیش نظر اگر ہم ماہ رمضان کو گزاریں، علیہ السلام گزاریں، تو یقین مانیے معصوم فرماتے ہیں آپ ماہ مبارک سے جب نکلیں گے تو آپ کا دامن ایسے پاک اور صاف ہوگا جیسے آج بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہے۔ خدا تیار بیٹھا ہے آپ کے دامن کو صاف کرنے کے لیے، خدا تیار بیٹھا ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے۔ لیکن اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا استفادہ کر سکتے ہیں ماہ مبارک سے۔ اس لیے ان اعمال مخصوصہ جو ماہ مبارک کے مخصوص اعمال ہیں، ان میں سے دوسرا عمل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ استغفار ہے، زیادہ سے زیادہ۔ تیسرا عمل، اعمال بہت زیادہ لیکن 4-5 میں اعمال جو خاص بالکل اہم ترین ہیں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس ماہ مبارک کے خاص اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل توبہ ہے۔ توبہ کو اختیار کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگیے۔ علیکم بالحیا، حیا کا تقاضا یہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، ابتدائی 15 آیتیں کبھی جا کے، آج ذرا آزمائیے، ذرا تھوڑا سا دیکھیے جا کے بنی اسرائیل کی پہلی 15 آیتیں ذرا تفصیل کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا۔
وہاں ماں باپ کے سامنے جانے کی اولاد کو ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ اولاد جب ماں باپ کے سامنے جائے کس انداز سے جائے، گردن میں سریا رکھ کے، اکڑ کے، تکبر کے ساتھ۔ خدا نہ کرے ہم میں سے ایسا کوئی فرد یہاں بیٹھا ہو جو ماں باپ کی عظمت اور مقام سے واقف نہ ہو یا ان کے نافرمانی کر رہا ہو۔ بعض لوگ پڑھ کر بے ادب ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو بات بات پہ طعن و تشنیع کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ تمہیں کیا آتا ہے؟ تمہیں کوئی عقل ہے؟ تمہیں کوئی شعور ہے؟ تمہیں کسی چیز کا پتہ ہے؟ ٹیس پہنچاتے ہیں ماں باپ کو، یہ تکلیف۔ وہ سمجھتے ہم کھانا بڑا اچھا دے رہے ہیں، لباس بڑا اچھا دے رہے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں کہ تمہاری بات بات کی ٹیس ماں باپ کو کتنی تکلیف دے رہی ہے، اور اس ٹیس کو تو سمجھتا ہی نہیں۔ کسی شخص نے چھٹے امام سے سوال کیا، مولا یہ قرآن مجید میں بار بار قرآن میں آ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ کیوں اتنا نیکی کا کہا گیا ماں باپ کے ساتھ؟ تو معصوم فرمایا لِأَنَّهُ أَصْلُكُمْ، اس لیے تمہیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ماں باپ تمہاری اصل ہے۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یا مسبب الاسباب، سبب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے چیزیں اللہ نے اسباب پیدا کی ہیں، ان کی وجہ سے یہ نظام کائنات چلتا ہے۔ یا مسبب الاسباب، جب چاند چڑھتا ہے یا نیا سال آتا ہے تو آپ ایک دعا مانگتے ہیں، یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال بحق محمد وآلہ الاطہار۔ تو یہ آپ دعا مانگتے ہیں، یا مسبب الاسباب یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن، ہمارے حالتوں کو اچھی حالتوں میں تبدیل کر دیں۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں اس لیے تمہیں بار بار ماں باپ کا کہا گیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہ آتے۔ تمہارے دنیا میں آنے کا سبب تمہارے ماں باپ ہے۔ تمہارا دنیا میں آنے کا سبب تمہارے، اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو جھڑکو نہیں، وَلَا تَقُلْ اُفٍّ بِهِمَا، جھڑکنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اف، معصوم سے جب پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا اگر اف سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی تو اسے بیان کیا جاتا۔ اور دعا کا کہا گیا ہے تمہیں، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ اب یہ بڑھاپے میں چلے گئے، تمہیں تو حکم دیا گیا خدا کے آگے دعا کرو کہ خدا رحم کر میرے بوڑھے ماں باپ پر، تو خدا کو کہہ رہا ہے اور خود ماں باپ کے لیے ظالم بن جائے۔ تو وہ تعبیر میں کہہ رہا تھا، یہ 15 آیتیں جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی پڑھیے گا، اس میں ایک تعبیر دی گئی کہ جب ماں باپ کے تو سامنے جائے تو ایسے جا جیسے کتا مالک کے پاس جاتا ہے۔ کتے کو دیکھتے ہو نا، جب مالک سامنے آ جائے یا کتے کو دور سے چھوڑا جائے مالک کی طرف تو مالک کی طرف دوڑ لگاتا ہے،
اور دوڑتا ہوا چند قدم پہلے مالک کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ اگلی ٹانگیں آگے کر لیتا ہے، سینہ زمین پہ رگڑنا شروع کر دیتا ہے اور منہ بھی زمین پہ رگڑتا ہوا مالک کے قدموں میں آتا ہے۔ کتے کو دیکھا کبھی ایسے؟ نہیں تو آج جا کے دیکھ لیجیے گا، مالک کے سامنے آئے گا، چھوڑ کے دیکھیے گا، یا کھلا ہو تو سامنے جائیے گا، دور سے دوڑتا ہوا آئے گا، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے گا اپنا سینہ اور منہ زمین پہ لگا لے گا، قدم اگلے جو ہے نا وہ باہر نکال لے گا اور گھسیٹتا ہوا مالک کے پاؤں کی طرف آئے گا اور اس کے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دے گا۔ یہ تعبیر ہے کہ جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اس انداز سے جاؤ۔ ظاہر ہے میں تو اکثر مر کے موقع پہ ان باتوں کو بیان کرتا رہتا ہوں، ابھی ان کی تفصیل میں یہاں بار بار توبہ یہ عمل اس ماہ مبارک کا خاص عمل ہے۔ قرآن کی تلاوت، استغفار، تیسرا عمل جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ توبہ، اور اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے تو آ تو صحیح، ہاتھ اٹھا تو صحیح، تھوڑے نہیں، میں سارے تیرے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، اللہ کہتا ہے میں غفار ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن کنہیں؟ انی لغفار، مبالغہ کا صیغہ ہے، میں بار بار، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، میں بار بار تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ماں باپ سے بھی زیادہ۔ انی لغفار، میں تمہیں بار بار معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کنہیں؟ لمن تابا، معافی ملے گی مگر ان افراد کو، لمن تابا جو توبہ کرے، جو توبہ کے لیے ہاتھ ہی نہ اٹھائے، معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہ ہو خدا سے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان اپنی 20-30 سالہ 40 سالہ زندگی میں، 60 سال 70 سال کی زندگی میں ذرا نظر اٹھا کے تو دقت سے تو دیکھ، جو بادی اور نظر میں تجھے سمجھتا تو نے کچھ ہی نہیں کیا، جب غور کرے گا تو تجھے پتہ چلے گا تیرے دامن میں کتنے گناہ ہیں۔ اس لیے مولا کائنات فرماتا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس منزل حساب سے بچو، پہلے ہی اپنا حساب کر لو تاکہ اگر کوئی وعدہ کاٹا ہو گیا تو اسے پورا کر لو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب ہو جائے۔ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ تو پہلا عمل میں نے ماہ رمضان کے لیے بتایا آپ کی خدمت میں، تلاوت قرآن۔ دوسرا عمل آپ کی خدمت میں بتایا استغفار اس ماہ مبارک میں۔ تیسرا عمل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ توبہ، جو مخصوص اس ماہ مبارک کے اعمال ہیں۔ ایک عمل اور بھی ہے، 2 عمل بس، ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ اعمال بہت سے ہیں جو مخصوص اس ماہ مبارک کے لیے ہیں، اگلے ہفتے پھر کوئی بات بڑھا لیں گے۔ اخلاص، یہ جتنے آپ نے اعمال کرنے ہیں، عبادات ہیں، جو کچھ بھی توبہ ہے، استغفار ہے، جو کچھ بھی اس ماہ مبارک میں اعمال آپ کر رہے ہیں، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، خالصۃ للہ۔ یہ کہنا مسئلہ بڑا آسان ہے، اس سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ یہ بہت باریک چھلنی ہے اخلاص والی، بہت باریک۔ جو لوگ شیلروں کا کام کرتے ہیں
وہ جانتے کتنے چھاننے لگتے ہیں اور چھلنیاں لگتی ہیں، موٹی چھلنی ہیں، پھر باریک 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 باریک۔ سب سے باریک چھلنی جو اعمال اور عبادات کے حوالے سے لگتی ہے وہ اخلاص کی لگتی ہے۔ ٹائم بالکل ختم ہو گیا، معذرت۔ اخلاص کی چھلنی، ممکن ہے تیری نگاہ میں یہ بہت بڑا تو نے عمل کیا ہو، لیکن اللہ نے اس کو بڑے قد ہونے کے لحاظ سے نہیں دیکھنا، اللہ نے دیکھنا ہے اخلاص کیا تھا اس میں، خالصۃ للہ۔ آیا یہ عمل فقط اللہ کے لیے تھا، دکھلاوے کے لیے تو نہیں تھا، دنیا پہ اثر ڈالنے کے لیے تو نہیں تھا، نام و نمود کے لیے تو نہیں تھا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، ہے باریک، شاید کوئی سارے نہ سمجھ سکے۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین سے پوچھا گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھاتے؟ ہمارے شیعہ علماء میں اکثر لوگ علماء جماعت کرانے سے گھبراتے ہیں، دوسرے بھائیوں کے ہاں تو اللہ ماشاء اللہ 2-4 بندے ہوتے، ایک آگے چلا جاتا اور نہیں دیکھتا نماز کی شرائط مسجد کی، اس کے امام جماعت کی شرائط ہیں یا نہیں۔ لیکن ہمارے کسی حد تک کبھی بھی علماء ڈرتے ہیں نماز پڑھانے سے۔ اب یہ بات بڑی باریک میں تشریح نہیں کر سکتا، بالکل ٹائم ختم ہو گیا۔ ہمارے کسی بڑے عالم دین سے پوچھا گیا کہ آپ جماعت کرانے سے بڑا گھبراتے ہیں، آپ جماعت نہیں کراتے؟ کہا میں اس دن جماعت کراؤں گا جس دن میری فرادہ نماز اور جماعت کی نماز برابر ہو جائے گی۔ او بھائی کیا ہے؟ فرادہ نماز اور جماعت کی نماز میری برابر ہو جائے گی، یہ اب تشریح نہیں میں کر سکتا، بہت باریک بات ہے۔ کہ میں اس لیے جماعت نہیں کراتا، جس دن میری فرادہ نماز جو میری تنہائی کی نماز ہے اور جماعت کی نماز برابر ہو جائے گی نا، پھر میں جماعت کراؤں گا۔ اکیلا جب انسان نماز پڑھتا ہے پھر بھی کسی حد تک خضوع و خشوع ہوتا ہے۔ آپ عام آ جائیے، جیسے آپ جمعے میں آئے ہیں یا جماعت میں، جب بندہ جماعت میں آتا ہے تو کسی حد تک خضوع و خشوع میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا اتنوں نے مجھے دیکھ لیا، اچھا اتنوں کو میں نظر آ گیا، اب لوگ مجھے متدین کہیں گے، اب مجھے بڑا نمازی کہیں گے، اب مجھے بڑا نیک کہیں گے۔ یہ چیزیں آنا ہی تیرے اعمال کو لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آسان کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ناممکن ہے، ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہے۔ اسی لیے اللہ نے جماعت کے ثواب فرادہ نماز سے کیوں زیادہ رکھا ہے؟ ایک بندہ ہو جائے اتنا ثواب، 2 بندے ہو جائیں اتنے ثواب، 4 بندے ہو جائیں اتنے ثواب، 10 بندے ہو جائیں تو ملائکہ بھی عاجز آ جاتے ہیں لکھنے سے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ پھر مسجدوں میں فرق ہے، عام مسجد، محلے کی مسجد، جامع مسجد، پھر مسجد نبوی، مسجد کوفہ، مسجد الحرام، وہاں کی عبادتیں، وہاں کی نماز، اور وہاں پھر جماعت کے ساتھ یہ جو اجر و ثواب بڑھ رہا ہے، چونکہ وہاں مشکل بہت ہے اخلاص پیدا کرنا۔ اس لیے جب انسان اخلاص پیدا کرتا، جیسے جیسے پیدا کرتا جائے گا ویسے ویسے ثواب اس کا بڑھتا جائے گا۔ ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، ایک دن سے یہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ممارست، مشق، بار 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 اپنے آپ کو خالصتاً للہ چھوڑ رہا ہوں۔ اور ایک اور صفت جو اس ماہ مبارک کے لیے جو خاص ہے، اعمال ماہ مبارک کے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ سارا سال خرچ کرو، اللہ بہت قبول کرتا ہے انفاق کرنا، لیکن جو ماہ رمضان کا خرچ ہے، ٹائم نہیں ہے خدا قسم، میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا، قرآن کی آیت ہے، میں نے کوئی معقولہ نہیں پڑھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا،
اللہ واضح لفظوں میں کہتا ہے جو اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرتا وہ نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ فقط نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، حج کر لینا کافی نہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور یہ بھی خلوص کے ساتھ، نام و نمود نہیں، دکھاوا نہیں۔ قرآن کے ابتدا میں پڑھتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اسی آیت میں پڑھتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے تمہیں دیا، اللہ تم سے زیادہ نہیں چاہتا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے تجھے رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس رزق سے انفاق کر۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ کبھی ہم پورا خطبہ دیں گے انفاق فی سبیل اللہ پہ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ فقط نکالنا ہی کافی نہیں، صحیح جگہ پہ خرچ کرنا بھی اسی طرح واجب ہے۔ خمس، زکوٰۃ، فطرہ، یہ واجبات ہیں، فقط انفاق یہی نہیں ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اس کے علاوہ صدقات و خیرات بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ پنجابی کا مصرع میں کبھی کبھی پڑھا کرتا ہوں، وہ شاعر، ایک صوفی شاعر، انہوں نے بڑا خوب کہا، تینوں اللہ نے دیتا، تو اللہ دے دیتے وچوں دیتا، دس پھر تو کی دیتا۔ اللہ نے دیا ہے، زکوٰۃ واجب نکالیے، خمس واجب ہے ادا کیجئے، فطرہ واجب ہے دیجئے، صدقات و خیرات۔ بہت ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، استغاثہ ہے ماہ مبارک کی عظمت کے لیے، خالق کائنات مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک کی سعادتیں ہم اٹھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔